اگر وقت آ جائے تو قلیل تنخواہ پر زندگی گزار لینا، وقت آ جائے تو پھٹے پرانے کپڑے کو پہن کر زندگی گزار لینا، اگر وقت آ جائے تو 2-4 ہزار روپے میں اپنی زندگی گزار لینا، لیکن جب وقت ایسا آ جائے کہ تمہیں غربت میں زندگی گزارنا پڑے تو گزار لینا۔ جب ناموس رسالت کی بات آئے تو کمپرمائز نہ کرنا اور یہ کہہ دینا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ نبی کا جوہر جلال دیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرحمان فرماتے ہیں، نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ اتنا عالیشان ماحول اور ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد ہونا یہ کم بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کچھ لوگ افراتفری کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو آپ بھی آ جائیے، مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب اور اختر کاشف صاحب، دلبر اسلمی صاحب، ان تمام تر مقتدر علماء شورا خطبہ کی ابھی حاضری باقی ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ یہاں سے کچھ پیغام لے کر جائیں۔ نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرات بغیر کسی تمہید کے میں شروع ہوتا ہوں مقصود کائنات کی بارگاہ میں درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا توفیق دے ہم کو تو بس یہ کام کرنا ہے، زمانے بھر میں پیغام نبی کو عام کرنا ہے، شہ بقا کی سیرت کا اجالا عام کرنا ہے، ضیاء علم یعنی نور اقرا عام کرنا ہے۔ چونکہ آج یہ جو کانفرنس ہے وہ دستار بندی کے موقع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج ہمارے مدارس میں، آج ہمارے مکاتب میں دنیا کی چاہے یونیورسٹی کا مطالعہ کر کے اس کے بعد ہماری مدارس اور ہماری مکاتب کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سادات کرام بیٹھے ہیں، یہ علماء ربانیین بیٹھے ہیں۔ آج دنیا کی امریکہ یونیورسٹی ہو، افریقہ یونیورسٹی ہو، انگلینڈ یونیورسٹی ہو، ہالینڈ یونیورسٹی ہو، الہ آباد یونیورسٹی ہو، فیض آباد یونیورسٹی ہو، بنارس یونیورسٹی ہو، پٹنہ یونیورسٹی ہو، پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کسی یونیورسٹی میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ تمہیں عشق رسول پیدا کرنا ہے، لیکن جب مدارس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو مدارس میں 10 سال تک، 15 سال تک اور 12 سال تک جتنے بھی سال اگر بچے پڑھتے ہیں تو وہاں یہی بتایا جاتا، اے میرے بھائیوں، اے میرے بچوں، اے میرے نونہالوں، تمہیں اگر وقت آ جائے تو قلیل تنخواہ پر زندگی گزار لینا، وقت آ جائے تو پھٹے پرانے کپڑے کو پہن کر زندگی گزار لینا، اگر وقت آ جائے تو 2-4 ہزار روپے میں اپنی زندگی گزار لینا، لیکن جب وقت ایسا آ جائے کہ تمہیں غربت میں زندگی گزارنا پڑے تو گزار لینا۔ جب ناموس رسالت کی بات آئے تو کمپرمائز نہ کرنا اور یہ کہہ دینا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ نبی کا جوہر جلال دیں۔ کافی اچھا بول رہے ہیں مولانا احمد رضا صاحب، اور سنیں بہت اچھے موضوع کا انتخاب، اچھا بول رہے ہیں میاں ہم فکر رضا کو فالو کرتے ہیں۔ میاں کوئی سید کو بیک گراؤنڈ دیکھ کر پہچانتا ہے، کوئی سید کی علمی لیاقت کو دیکھ کر پہچانتا ہے، کوئی سید کے بیک گراؤنڈ کو، ان کی علمی لیاقت کو، ان کے خاندان کو دیکھ کر پہچانتا ہے، لیکن ہم اس خانقاہ کے غلام اور مرید ہیں جس خانقاہ کی آواز یہ تھی کہ میاں وہاں عالموں کو علم دیکھ کر، تقوی دیکھ کر، زہد دیکھ کر، بیک گراؤنڈ دیکھ کر نہیں، بلکہ سید کو اگر پہچانا جاتا ہے تو سوچ کر پہچانا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے قادری کر، قادری رکھ، قادری کو میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔
اور ذرا سنیں 10 سال تک ہمارے مدرسے میں یہ نہیں بتایا جاتا بیٹا زندگی دیکھنا اور دنیا کی رعنائیوں سے امپریس ہو کر اس کی تعریف مت کرنا، اگر تعریف کرنا تو زبان اعلی حضرت میں یہی کہنا۔ تو کیا کہنا؟ آج دنیا روٹی کی تعریف کرتی ہے، آج دنیا بیک گراؤنڈ کی تعریف کرتی ہے، آج دنیا کی رعنائیوں کو دیکھ کر دنیا کے دانشور تعریف کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعلی حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ اعلان دیا، عقیدہ دیا، نظریہ دیا، فکر دیا، تو یہی کہا کروں مکر اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے ہیں۔ سنیں and do not unveil yourselves like the unveiling prevalent in the times of ignorance, and keep the prayer established, and pay the charity, and obey Allah and His noble messenger۔ میں آج ایک پیغام دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ آپ کا نوجوان خطیب کتنی محنت کرنی پڑتی ہے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، علماء ربانیین سے پوچھئے گا، لیکن میں آج جو پیغام دینا چاہتا ہوں 2 سے 3 منٹ میں پیغام اپنی بہنوں کو دینا چاہتا ہوں۔ اے میری بہنوں، اگر تم دنیا کے حالات کا مطالعہ کرو گے تو میڈیا کی کوئی بھی سرگرمی ایسی نہیں کہ جہاں تمہاری تشہیر کے بغیر اس کا کام مکمل نظر آتا ہو۔ دنیا کے ہر گوشے میں عورتوں کو شو پیس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھئے گا ایئرپورٹ پہ جائیے گا عورتوں کو پیش کیا جاتا ہے، بس اسٹینڈ پہ جائیے گا عورتوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری نوجوان نسلوں کا معاملہ یہ ہے، نعت خوانی یہ سنیں گے مچلتے ہوئے نظر آئیں گے، اعلیٰ حضرت کا نام سن کر مچلتے ہوئے نظر آئیں گے، نبی کا نام سن کر مچلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور مچلنی چاہیے، لیکن جہاں مچلنے کی بات ہے وہاں مچلتے رہیں، جہاں عمل کرنے کی بات ہے وہاں عمل بھی کرے۔ دنیا کا کوئی پیج پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں عورتوں کو شو پیس کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا ہو۔ اگر مال کا جائزہ لیں گے عورتوں کو بے نقاب کر دیا گیا، موبائل دکان کا جائزہ لو گے عورتوں کو بے نقاب کر دیا گیا، بس اسٹینڈ کا جائزہ لو گے عورتوں کو بے نقاب کر دیا گیا، ایئرپورٹ کا جائزہ لو گے عورتوں کو بے نقاب کر دیا گیا۔ اگر شامپو اور شیمپو کا جائزہ لو گے تو آپ کو عورتوں کو بے نقاب کرتا ہوا یہ کرتی ہوئی یہ کمپنیاں نظر آئے گی۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آج لوگ آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں جو انگلینڈ اپنے آپ کو طاقتور کہتا ہے، جو تہذیب و تمدن کا مرکز کہتا ہوا نظر آتا ہے، جو عورتوں کی آزادی کا علم بردار بنتا ہوا نظر آتا ہے، یہ علماء جانتے ہیں، پاسٹ کی ہسٹری کو جانتے ہیں۔ 571 عیسوی میں عورتوں کے معاملے کو لے کر انگلینڈ کی سرزمین پر حال تو یہ تھا کہ انگلینڈ ظلمت و بربریت کی کالی فضاؤں میں گم ہو چکا تھا۔ معمولی طور پر اگر کوئی کالی لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کیا جاتا، اگر کوئی خوبصورت لڑکی پیدا ہوتی تو اس کے حسن کی نمائش کروائی جاتی۔ میں کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں، اگر یونان کے فلسفے کے مطابق اگر میں بتاؤں تو یونان کے قدیم علماء کی یہ تاریخ موجود تھی کہ سانپ کے ڈسنے کا علاج ممکن ہے، لیکن عورتوں کے مکر و فریب اور شر سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ سقراط کی تاریخ کو پڑھنے والوں، سقراط کے فلسفے کو پڑھنے والوں، سقراط نے کہا تھا میں نے دنیا کے جس چیز پر میں نے ریسرچ کیا ہے، جس حالات کو دیکھا ہے، اس کی گہرائی اور گہرائی کو اجاگر کرتا ہوا میں نظر آتا ہوں، لیکن عورت کی حقیقت کو اب تک نہ سمجھ سکا۔ عورت اپنے اندر بے شمار شر اور فتنہ کو جنم لے کر رکھتی ہے۔ عورتوں کا معاملہ یہ ہے، یہ سقراط کہتا ہے اگر عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو دنیا امن و شانتی کا گہوارہ ہوتی۔ یہ سقراط کا جملہ ہے، اگر عورت یہ نہ ہوتی تو دنیا میں چین ہی چین ہوتا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آزادی نسواں کے نام پر اس عورتوں کو بے
पर्दा करने वालों, आजादी निस्वा के नाम पर हमारी माँ और बेटियों को घर से बाहर निकाल कर बगैर हिजाब के कर देने वालों, मैं कहना चाहता हूँ, तुम आजादी निस्वा का नारा आज 2024-25 में लगा रहे हो। कल मेरे आका ने आजादी निस्वा का नारा लगाया था तो सिर्फ अमली तो सिर्फ कौलन नहीं बल्कि अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर ये करके बताया था। और 25 साल करगिल जवानी में 40 साल खदीजा से निकाह करके ये पैगाम दिया था कि ऐ दुनिया वालों, औरतों को मनहूस नहीं समझा जाएगा बल्कि औरतों के सर पर इज्जत की चादर डाली।